اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایام عزا کے اس اسپیشل پروگرام جو اقدار عاشوراء کے نام سے پیش کیا جا رہا ہے، اس میں ہم ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسا کہ ہم پچھلے پروگرام میں اس بات کا تذکرہ کر رہے تھے اور اس پہ بحث ہو رہی تھی کہ امام حسین علیہ السلام کی جو تحریک، جو یقیناً ایک الہی تحریک تھی اور ایک نورانی تحریک تھی، جو نہ صرف کسی ایک ذات کے لیے یہ تحریک شروع کی گئی تھی، نہ کسی خاندان کے لیے یہ تحریک شروع کی گئی تھی، بلکہ یہ انسانیت کی تحریک تھی۔ اور انسان کے لیے جو تحریک شروع کی گئی تھی، اس کے اثرات کیا تھے معاشرے پر اس وقت بھی اور اس کے بعد بھی قیامت تک۔ جو اسلامی معاشرے ہیں، نہ صرف اسلامک معاشرے بلکہ پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی انسان بستے ہیں، وہ اس تحریک سے کے ثمرات سے فوائد حاصل کر بھی رہے ہیں اور کرتے بھی رہیں گے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنی اس تحریک کے ذریعے جو کربلا کے میدان میں روز عاشور صرف چند گھنٹوں کی میں جو امام حسین علیہ السلام نے جو عملی نمونے اسلام کی دنیا کے سامنے پیش کیے اور جس طرح اس زمانے کے مردہ معاشرے کو زندہ کیا، وہ یقیناً رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا اور انسانیت اس پر فخر کرے گی۔ امام حسین علیہ السلام نے جو تحریک شروع کی، جیسے کہ پچھلے پروگرام میں اس چیز پر بات ہوئی کہ امام حسین علیہ السلام نے خود اپنی اس تحریک کا منشور دیا۔ لوگ کچھ بھی کہتے رہیں کہ امام حسین علیہ السلام کا مقصد کیا تھا کربلا میں آنے کا، کربلا بپا کرنے کا یا اس تحریک کو شروع کرنے کا۔ امام حسین علیہ السلام نے خود اپنی زبان سے اور خود جب تحریک کا بالکل ابتدائی دور تھا اور تحریک کا آغاز ہو رہا تھا، مکہ سے مدینے سے امام رخصت ہو رہے تھے، تو امام خود اپنی اس تحریک کا منشور اپنے ایک وصیت نامے کے ذریعے جو امام نے اپنے بھائی محمد بن حنفیہ کو دیا تھا، اس میں امام نے اپنی اس تحریک کا مقصد بیان کیا تھا کہ میں یہ تحریک امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے کر رہا ہوں، شروع کر رہا ہوں، اور میرے اس قیام کا مقصد اپنے جد کی سیرت کو اور اپنے والد امیر المومنین کی سیرت کو زندہ کرنا ہے۔ اور پھر یہی کربلا میں ہم نے دیکھا کہ کربلا کے میدان میں روز عاشور صرف چند گھنٹوں میں امام حسین علیہ السلام نے وہ زندگی کی روح پھونکی اس مردہ معاشرے میں، اس مردہ معاشرے کی رگوں میں وہ تازہ خون دیا کہ اس اسلام کے چہرے کے اوپر جو گرد و غبار چھا چکا تھا اور جو لوگوں کے اور حکمرانوں کے اور ظالموں کے ظلم و ستم کی وجہ سے اور اسلام کو منافقوں کے ہاتھوں میں آ جانے کی وجہ سے جو اسلام کے چہرے پر مردانگی چھا چکی تھی، زردی چھا چکی تھی، اسلام کے چہرے پر ایک دفعہ پھر رونق آ گئی۔ اسلام نے امام حسین علیہ السلام نے ان مردہ اقدار کو، جو اس اسلامی اقدار تھیں، جو یقیناً اس انسانیت کی بھلائی کی اقدار تھیں اور جو اس زمانے میں مردہ ہو چکی تھیں، امام نے ان کو زندہ کیا۔ اور اس میں سے چند ایک کا ذکر بھی ہم نے کیا پچھلے پروگرام میں، جیسا کہ ہم نے کہا کہ سب سے بڑی جو اس تحریک کا مقصد تھا اور اس تحریک کا جو سب سے بڑا اور سب سے پہلا فائدہ یہ ہوا کہ امام حسین علیہ السلام نے اس معاشرے کو تشخص بخشا، اس معاشرے کو ایک آئیڈیل دیا اور اس معاشرے کو زندہ کیا۔ ناظرین، تشخص یا آئیڈینٹیفیکیشن جو کسی معاشرے کے لیے ہوتی ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہے۔ اس کو زندہ رہنے کے لیے، اپنی انفرادیت کو برقرار رکھنے کے لیے اور دوسروں کی غلامی سے بچنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ کسی معاشرے کے پاس یا کسی گروہ کے پاس اس کا اپنا ذاتی تشخص ہو، اس کی اپنی ذاتی پہچان ہو، ان کے پاس اپنا فلسفہ حیات ہو، ان کے پاس زندگی کا کوئی ایسا فلسفہ ہونا چاہیے جو ان کا اپنا بنایا ہوا ہو اور وہ اس کی حفاظت بھی کریں اور اس پر فخر بھی کریں، اور یہی فلسفہ حیات ان کو دوسرے معاشروں میں مدغم ہونے سے اور دوسرے معاشروں کی غلامی سے بچاتا ہے۔ اسلام کے ابتدائی دور میں اگر ہم دیکھتے ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ہادی برحق نے جب اپنے اعلان نبوت کیا تو اس وقت کے اس جاہلیت کے معاشرے کی کیا حالت تھی۔ اس سے بڑھ کر کیا ایک
انسانی معاشرہ گرا ہوا ہو سکتا ہے کہ خود اپنی اولاد کو، اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر رہا ہو. اس معاشرے میں ہر طرح کی برائی تھی اور ان میں کوئی بھی کسی قسم کا بھی اپنی پہچان یا تشخص یا اس میں اپنی شناخت قسم کی کوئی نام کی چیز نہیں تھی. اور جو سب سے پہلی چیز رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس معاشرے کو دی، بلکہ انسانیت کو دی، وہ یہی چیز تھی، شناخت اور تشخص کی. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ لا الہ الا اللہ پڑھو فلاح پا جاؤ گے. اور یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ جو تھا اس کے اندر اتنی جادوئی اثر تھا کہ وہ معاشرہ جو چھپکلی کھانے والے لوگ اور اونٹنی کا دودھ پینے والے لوگ اور نیم وحشی قسم کے لوگ یکدم اتنے بلند کیسے ہو گئے کہ وہ پوری دنیا پر حکومت کرنے کے قابل ہو گئے. یہ اثرات صرف اسی ایک کلمے کا تھا کہ یہ صرف ایک خدا کی وحدانیت کا اور توحید کا اقرار کر لو، تمام انسانوں کی اور تمام چیزوں کی غلامی سے نجات پا جاؤ گے. جگہ جگہ سر کو جھکانا، کبھی کسی پتھر کے آگے سر کو جھکانا، کسی درخت کے آگے سر کو جھکانا یا کسی سورج چاند کے آگے سر کو جھکانے سے نجات پا جاؤ گے. ایک معبود کو مانو، ایک خدا کو مانو، ایک رب کو مانو، تو تمہیں باقی کسی اور کے آگے سر جھکانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اور وہی نیم وحشی بدو جب اس کے اندر توحید کا عقیدہ راسخ ہو گیا تو نہ صرف وہ خود ایک پہچان بن گیا، ایک آئیڈینٹیفیکیشن اس کی ہو گئی، بلکہ وہ یہ آئیڈینٹیفیکیشن، یہ شناخت اور یہ تشخص پوری دنیا کو دینے کے لیے تیار ہو گیا. اس کے پاس ایک فلسفہ حیات آ گیا، اس کے پاس زندگی گزارنے کا ایک مکمل نظام حیات اس کے پاس جب آیا تو یہی چیز وہ دوسری دنیا کو دینے کے لیے تیار ہو گیا. اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اب اسلام کا پرچم پوری دنیا میں لہرانے لگا اور ایک دنیا کا بہت بڑا حصہ، بڑی بڑی طاقتیں، ایران جیسی، روم جیسی طاقتیں اس کے آگے جھکنے کے لیے تیار ہو گئیں. کیا تھا اس معاشرے کے پاس؟ اور اب چند ہی سالوں میں یہ معاشرہ کہاں سے کہاں تک جا پہنچا. اور یہ نہ صرف یہ خود اپنی تشخص اور شناخت اب اس کے پاس آ گئی، بلکہ دوسروں کو بھی دینے کے قابل ہو گیا. اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد آہستہ آہستہ یہی چیز مسلمانوں سے چھینی جانے لگی. تیسری خلافت کے آخری دور میں اور بنو امیہ کی خلافت کے ابتدائی دور میں مسلمانوں سے ظلم و ستم کے ذریعے اور ظالمانہ نظام کے ذریعے جو اسلام کی جگہ پر لایا جا رہا تھا، بلکہ اسلام کے نام پر ہی لایا جا رہا تھا، اس کے ذریعے مسلمانوں سے ان کی تشخص کو چھینا جانے لگا. اور ایک وقت وہ آیا کہ مسلمانوں کے پاس ہاں بظاہر ان کا دین ان کے پاس موجود تھا، نمازیں بھی ہو رہی تھیں، حج بھی ہو رہے تھے. اور اگر ان چیزوں سے انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کے پاس تشخص ہے تو یہ اس کی بہت بڑی غلط فہمی ہوتی ہے. تشخص انسان کے پاس جب آ جاتا ہے تو پھر وہ کسی کی غلامی قبول نہیں کرتا، وہ دوسروں پر حکومت کرنے کے قابل ہوتا ہے. اپنے اوپر، اپنے ضمیر کے اوپر، اپنے جسم کے اوپر، اپنی روح کے اوپر وہ کسی کی حکمرانی قبول نہیں کرتا. اور اس دور کے مسلمان روحانی طور پر اور ذہنی طور پر غلام ہو چکے تھے، کیونکہ وہ اپنے اس اسلامی تشخص کو بھول چکے تھے. اب حکمران ان کے لیے خدا کی جگہ لے رہے تھے، خدا کے قوانین کی جگہ پر حکمرانوں کے قوانین لے رہے تھے، اور اس دور کے مسلمان ان کو قبول کر رہے تھے. اور یہی چیز ثابت کر رہی تھی کہ ان کے اندر سے اسلامی تشخص مٹتا جا رہا ہے اور اس کو دوبارہ زندہ کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر اس کو دوبارہ زندہ نہ کیا گیا تو یہ ظاہری طور پر جو اسلام ان کے اندر موجود ہے، کچھ ہی عرصے کے بعد یہ بھی مٹ جائے گا. اور امام حسین علیہ السلام نے جو چیز سب سے پہلے اس اسلامی معاشرے کو دی وہ ان کا کھویا ہوا تشخص تھا. امام حسین علیہ السلام نے ان کا کھویا ہوا تشخص ان کو واپس کیا، اور اس کے اثرات ہم فوراً دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں ظاہر ہوئے اور لوگوں کو ہوش آیا اور لوگوں نے اپنے آپ کو اس ذہنی غلامی سے اور اس روحانی غلامی سے آزاد کرانے کی کوششیں شروع کی. امام حسین علیہ السلام کی اس تحریک نے
جو دوسری سب سے بڑی اسلامی قدر تھی یا اسلام کا پیغام تھا جو اس معاشرے سے مٹ چکا تھا، اس کو زندہ کیا، وہ ظالم کے سامنے کھڑا ہونا تھا۔ ناظرین، اگر ہم اسلام کی تعلیمات کا جائزہ لیں تو اسلام جہاں ایک ظالم کی مذمت کرتا ہے، ایک ظالم کے ظلم پر اسلام احتجاج کرتا ہے اور اس کو رد کرتا ہے، ظالم کو بھرپور طریقے سے اس کی مذمت ہوتی ہے، وہاں دین اسلام ایک ایسا دین ہے جو ایک عقل اور لاجک کے اوپر ہے۔ وہ یہ تو کہتا ہے کہ ظالم ظلم نہ کرے، وہ یہ نہیں کہتا کہ تم لوگ مظلوم بن کر رہو۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ ظالم کا راستہ روکا جائے، ظالم کو ظلم و ستم سے روکا جائے۔ اگر اسلام کے مقابلے میں ہم مسیحیت کا جائزہ لیں، کرسچینٹی کا جائزہ لیں، تو وہاں یہ چیز ملتی ہے کہ اگر کوئی آپ پر ظلم کرتا ہے تو اس کو خاموشی سے برداشت کر لو۔ اگر کوئی آپ کے ایک گال پر تھپڑ مارتا ہے تو اس کے آگے اپنا دوسرا گال پیش کر دو۔ لیکن کیا یہ چیز معاشروں میں جاری و ساری ہے، یا یہ قانون کسی معاشرے میں آپ کو لاگو نظر آتا ہے، یا انسانی نفسیات یا انسانی فطرت اس قانون کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو سکتی ہے؟ نہیں ناظرین، یہ صرف کتابی باتیں ہیں، بلکہ ہم کرسچینٹی کے معاشرے میں خود دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ان ایک گال پہ تھپڑ کھانے کے بعد دوسرا گال آگے پیش کر دیتے ہیں۔ اس کی مثال، دور حاضر کی سب سے بڑی مثال آپ دیکھ لیں کہ امریکہ پر جب ان کے ٹاورز پر حملہ کیا گیا تو کیا امریکہ نے اس کو برداشت کر لیا؟ اس چند ہزار لوگوں کی ہلاکت کا بدلہ لینے کے لیے آج تک لاکھوں لوگوں کو خون میں نہلایا جا چکا ہے، اور خون ریزی جاری ہے، ابھی بھی خون ریزی جاری ہے، ابھی بھی ان کے پالے ہوئے وہ درندے انسانی معاشروں میں کھلے عام دھندلاتے پھر رہے ہیں اور انسانوں کا خون بہا رہے ہیں۔ کیا یہ کرسچینٹی کی تعلیم پر عمل ہو رہا ہے؟ یقیناً نہیں، کیونکہ اس لیے کہ یہ چیز انسانی فطرت کے خلاف ہے۔ انسانی فطرت یہ ہے کہ جب کوئی اس پر ظلم کرتا ہے تو وہ اس کا بدلہ چاہتا ہے، وہ انصاف چاہتا ہے، وہ عدل کی توقع رکھتا ہے، اور یہی چیز اسلام کے خوبصورت پیغام میں ہے کہ ظالم کا ایک طرف تو اسلام ظالم کو ظلم سے روکتا ہے، تو دوسری طرف وہ ظلم سہنے والوں کو اس بات پر آمادہ کرتا ہے کہ اٹھو، کھڑے ہو اور اس ظالم کا ظلم سے ہاتھ خود روکو۔ اس معاشرے میں جس میں امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا، حکمرانوں کی طرف سے اتنا ظلم و تشدد کیا گیا تھا لوگوں کے اوپر، اتنا ظلم و تشدد لوگوں کے پاس کیا گیا تھا کہ لوگوں کے ضمیر مردہ ہو چکے تھے۔ لوگوں کے اندر جو چیز تھی ظلم کے آگے کھڑے ہونے کی، جو طاقت ظلم کے آگے کھڑے ہونے کی تھی، وہ سلب ہو چکی تھی۔ خود کوفے کا اگر ہم صرف مثال سامنے رکھیں تو کوفے پر پہلے عبید اللہ ابن زیاد کی حکومت تھی۔ اس شقی القلب انسان نے اتنے لوگوں کے سر قلم کیے، اتنے لوگوں کے شکم پھڑوائے، اتنے لوگوں کو زندانوں میں دھکیلا، اتنے لوگوں پر ظلم و تشدد کیا کہ لوگ اس کے آگے بالکل بھیڑ بکریوں کی طرح رہنے لگے۔ اگر کوئی احتجاج کرتا تھا تو اس کا گلا وہیں گھونٹ دیا جاتا تھا۔ اور اس کے بعد جب حضرت مسلم بن عقیل کوفہ گئے تو وہاں جب ہزاروں لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی، لیکن جب یہ خبر ملی کہ کوفے کا گورنر اسی عبید اللہ کا بیٹا ابن زیاد بن کر آ گیا ہے، تو لوگوں کے سامنے اس کے باپ کے مظالم آنکھوں کے سامنے گھومنے لگے، اور لوگوں کے حوصلے پست ہو گئے، اور لوگ ڈر کر دبک کر گھروں میں بیٹھ گئے۔ ناظرین، اسلام کیوں یہ چاہتا ہے کہ ظالم کے ظلم کے آگے
سر نہ جھکاؤ بلکہ ظالم کا راستہ روکو، اس لیے کہ یہ ظالم کی نفسیات ہوتی ہے کہ اگر کوئی اس کے مقابلے میں کھڑا نہیں ہوتا تو اس کی شکاوت اور بڑھتی جاتی ہے، اس کا ظلم اور بڑھتا جاتا ہے۔ اور یہ ظلم کرنا بھی ایک قسم کی نفسیاتی بیماری ہے۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ ظلم نہیں، یہ اس کی طاقت ہے، یہ اس کا اقتدار ہے، یہ اس کی قوت ہے۔ اس کا ذہن اس کو یہ بات باور کروانے پر مجبور ہوتا ہے کہ یہ ظلم نہیں، یہ تمہارے ہاتھ میں طاقت ہے۔ اگر تم اس طاقت کو اپنے ہاتھ سے گنوا دو گے تو پھر لوگ تمہارے اوپر ظلم کریں گے، پھر لوگ تمہارے اوپر حاوی ہو جائیں گے اور لوگ تمہارے اوپر حکومت کریں گے۔ وہ اپنی حکومت، اقتدار اور اپنی طاقت کو بچانے کے لیے زیادہ سے زیادہ ظلم کرتا ہے۔ اور اگر آگے انسان اس قسم کے ہوں کہ وہ اس کے ظلم کو برداشت کرتے رہے اور اس کے آگے سر نہ اٹھائیں تو پھر اس کا ظلم اور بڑھتا ہے اور بڑھتا ہے، اور پھر معاشرہ تباہی کے دہانے تک پہنچ جاتا ہے۔ اسی لیے اسلام یہ چاہتا ہے کہ اگر کوئی ظلم کرتا ہے تو اس کا ہاتھ پکڑو، اس کو روکو۔ اگر کوئی غلطی کرتا ہے، کیونکہ یہ غلطی آگے اور بہت ساری غلطیوں کا نتیجہ ثابت ہو سکتی ہے، یہ ظلم آگے بہت سارے ظلموں کا نتیجہ ثابت ہو سکتی ہے، اسی لیے اسلام جہاں ظلم کرنے والے کی مذمت کرتا ہے وہاں اسلام ظلم کو سہنے والے کی بھی مذمت کرتا ہے۔ کچھ معاشروں میں، جیسے کہ میں نے مسیحیت کے معاشرے کی مثال دی، شاید اس چیز کو اپریشیٹ کیا جاتا ہو کہ یہ مظلوم شخص ہے، یہ بیچارہ وہ شخص ہے جس کے اوپر ظلم ہوتا ہے، حالانکہ یہ کوئی خوبی نہیں۔ اسلام ثابت کرتا ہے کہ یہ خوبی نہیں ہے، ظالم کے ظلم کے سامنے خاموش رہنا خوبی نہیں، لیکن اس معاشرے میں جہاں امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا وہاں اس کو خوبی کے طور پر لیا جا رہا تھا، اپنے آپ کو مظلوم بنا کر پیش کیا جا رہا تھا اور ظلم کے آگے کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا۔ اور جب عبید اللہ ابن زیاد گورنر بن کر کوفے کا آیا تو سب لوگ کس طرح حضرت مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ کر چلے گئے تھے، اور پھر بعد میں اپنی غلطی کا خمیازہ بھگتنے کے لیے یا اپنی غلطی کو سنوارنے کے لیے توبہ کی اور ہزاروں لوگوں نے جانیں دیں۔ لیکن ناظرین، یہاں ایک بات سوچنے کی ہے کہ اگر اس دن، جس دن عبید اللہ ابن زیاد کوفے کا گورنر بن کر آیا تھا اور وہ دارالامارہ میں جب قیام اس نے کیا تھا تو اس کے پاس صرف چند سو لوگ تھے، اس کے وفادار تھے، چند سو لوگ صرف اس کے وفادار تھے۔ اس کے پاس اپنی حفاظت کے لیے جو لوگ تھے یا جو غلام تھے ان کی تعداد چند سو سے زیادہ نہیں تھی۔ اگر لوگ اس دن بزدلی کا مظاہرہ نہ کرتے تو وہ ہزاروں لوگوں کا جو ایک جمع غفیر تھا، جو حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ تھا اور جو ہادی بن عروہ کی قیادت میں احتجاج کر رہے تھے، اگر اس دن وہ جرت اور ہمت سے کام لیتے اور ظالم کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو جاتے تو آج تاریخ اسلام کا نقشہ ہی کچھ اور ہوتا۔ ناظرین، یہ چیز اسلام اسی چیز سے بچانا چاہتا ہے کہ تم ظالم کے آگے سر کو جھکا کر ہزاروں لوگوں کو مجبور کر دیتے ہو کہ وہ بھی ظالم کے سامنے جھک جائیں، اور پھر ظالم جو کچھ اپنی مرضی سے جس طرح چاہے معاشرے میں دندناتا پھرے، کوئی اس کو روکنے والا نہ ہو۔ تو امام حسین علیہ السلام نے اپنی اس تحریک کے ذریعے جس مردہ قدر کو زندہ کیا اس میں سے ایک یہ بھی ظالم کے آگے کھڑے ہونا بھی تھا۔ ناظرین، بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، بریک سے واپسی پر انشاءاللہ پھر ہم آپ سے بات کریں گے، تب تک